اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں، گھر میں رزق اور دولت کی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یعنی ہر طرح کا مسئلہ گھر میں موجود ہے، یا ان تمام مسائل میں سے اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو آپ اس عمل کو لازم کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی اللہ رب العزت آپ کے رزق اور دولت کو بھی وسیع و کشادہ کرے گا، رزق دولت میں اضافہ کرے گا، رزق دولت میں خیر و برکت ڈالے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا کاروبار بلندیوں کی طرف جائے گا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور جس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو اس بندے کو نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی چیز کی کمی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو جس طریقے سے بتایا جائے آپ اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج کا وظیفہ قرآنی الفاظ پر بھی منحصر ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اسے اسماء اعظم بھی کہا جاتا ہے اور یہ قرآنی الفاظ بھی ہے۔ جب قرآنی الفاظ کی برکت اور اسماء اعظم کی برکت کو ملا لیا جائے تو ان کی برکات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، اور اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ کا ہر نام اپنی اپنی فضیلت رکھتا ہے، ہر نام اپنی اپنی سلطنت رکھتا ہے، اور جب آپ اللہ کی پاکی بیان کر کے، اللہ کی تعریف بیان کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ اللہ الصمد پر منحصر ہے، اور اللہ الصمد ایسا بابرکت نام ہے، ایسی بابرکت آیت ہے، ایسا بابرکت قرآنی الفاظ ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الصمد کے معنی سردار، رب، بے نیاز، غیر محتاج کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصمد وہ ہوتا ہے جو کسی کی اولاد نہ ہو اور نہ جس کی کوئی اولاد ہو۔ الصمد وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، ہر چیز اسی کی محتاج ہو۔ الصمد عظمت والے سردار کو کہتے ہیں جو اپنے علم و حکمت و حلیم و قدرت، عزت اور سب صفات میں با کمال لاجواب ہو، تمام محلوقات جس کی محتاج ہو، اور کائنات میں بسنے والی تمام اشیاء اپنے تمام معمولات میں اس کی کلی محتاج ہو، مصائب و آفات میں اسی کو پکارتی ہو، اور جب غم و پریشانی میں گھیرا جائے تو وہی اس کا مقصود و مطلوب ہوتا ہے، اور جب پریشانی کے توپ اندھیرے ان پر چھا جاتے ہیں تو صرف اللہ سے وہ فریاد کرتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہی ان کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہی ان کی پریشانیوں قرب و عالم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا علم کامل و اکمل ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی شفقت محلوق کے ساتھ، محبت اور رحم و کرم پیکر و لامحدود ہے، نیز اس کی قدرت و سلطنت عظیم ترین ہے۔ جب بندہ اللہ کی اتنی تعریف بیان کرے گا، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، جب بندہ پکارے گا، اور اللہ الصمد کے ساتھ اللہ کا ایک اور نام ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، جب آپ ان دونوں اسماء اعظم کو، دونوں الفاظ کو پڑھ کے اللہ کو پکاریں گے اور اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ بس عمل جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک
ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک مٹھی بھر چنے لینے ہیں۔ آپ چنے کی دال بھی لے سکتے ہیں، آپ سفید چنے لے سکتے ہیں، کالے چنے لے سکتے ہیں، بھونے ہوئے چنے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مسور کی دال لے لیں، دال وغیرہ اگر ہے تو آپ ایک مٹھی بھر دال لے لیں، چنے لے لیں، کوئی بھی آپ نے چیز لینی ہے اور لینی آپ نے ایک مٹھی بھر ہے۔ اسے آپ نے ایک برتن میں ڈال لینا ہے اور اس برتن کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے 1000 مرتبہ اللہ الصمد یا وہاب، اللہ الصمد یا وہاب کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور میں بارہا اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کے فوائد و فضائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے، یعنی وظیفے کی برکت بھی بڑھ جائے گی جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ جن لوگوں کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جن کو درود ابراہیمی آتا ہے وہ 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 1000 مرتبہ اللہ الصمد یا وہاب، اللہ الصمد یا وہابو کا ورد کریں۔ جب آپ نے 1000 مرتبہ اللہ کے ناموں کو پڑھ لینا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، آپ نے اس چیز پر پھونک مار دینی ہے۔ اگر چنے ہیں تو چنوں پہ پھونک مار دیں، اگر دال ہے تو دال پہ پھونک مار دیں، یعنی آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس پہ پھونک مار دیں۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس چیز کو دردراسا کرنا ہے۔ دردراسا کرنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، کسی کچی جگہ پہ ڈال دیں تاکہ چرند پرند کھا سکیں، آپ کو اور ہمیں دعائیں دیں۔ جب اللہ کی مخلوق کی ہم مدد کریں گے، اللہ کی مخلوق کو کھانے پینے کے لیے ہم چیزیں دیں گے، کھانے پینے کے لیے رزق دیں گے، تو وہ ہمارے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے ہی ہمارے لیے دعا کر کے جائیں گے کہ مولا اس بندے نے تیری مخلوق کی مدد کی ہے، اس کے رزق میں اضافہ فرما، دولت میں اضافہ فرما، کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما، اس گھر میں امن و سکون ہو، مولا اس گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، بیماریاں ختم کر دے، مولا اس گھر میں اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا اور اسے اتنا رزق اور دولت سے نواز دے کہ یہ غریب لوگوں کی مدد کرے اور تیرے دیے ہوئے میں سے غریبوں کا حق ادا کرے۔ جب جانور ہمارے چھت سے کچھ کھانا کھائیں گے یا پھر پانی پیئیں گے تو ہمارے لیے دعا ضرور کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی کوئی کھانا کھائیں تو روٹی کے جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں یا کسی کٹوری میں کوئی پانی وغیرہ رکھ کے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں تاکہ چرند پرند کھا سکیں، آپ کو اور مجھے دعائیں دیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے اور پابندی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جو خواتین خاص ایام میں ہیں وہ خاص ایام میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔